اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ النجم کے فضائل و خصوصیات جو تفسیر مجموع البیان میں لکھے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ نجم کو سمجھ کر پڑھے گا، خدا کریم اس کو ان لوگوں کی تعداد کے برابر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور ان لوگوں کی تعداد کے برابر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے 10 گنا نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بہرحال میں لکھا ہے کہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ النجم کو دن رات پڑھے گا وہ لوگوں کے درمیان قابل تعریف اور اچھا آدمی سمجھا جائے گا۔ خداوند عالم اس کو بخش دے گا اور لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اصل میں سورت کی تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ انسان ان پر عمل کر کے خداوند عالم اور بندوں کا پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اس رکوع میں اس سورہ میں 3 رکوعات ہیں، اور پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت میں کر رہا ہوں 1 سے لے کر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ جھکا۔ آیت نمبر 2، ما ضل صاحبکم وما غوی، ترجمہ کہ تمہارا ساتھی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ وہ بہکے نہ بھٹکے۔ النجم سے مراد ثریا ہے، یہ ابن جریر نے لکھا ہے، زمخشری نے اور کشاف نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد زہرہ وینس ہے۔ شاعر نے نزول اس آیت کے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک رات ہم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کو طلوع فجر کے وقت ایک ستارہ ٹوٹے گا اور تم میں سے ایک کے گھر میں گرے گا، پس جس کے گھر میں وہ ستارہ گرے وہی میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ، اور میرے بعد میری امت کا امام ہوگا۔ بس جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا تو ہم میں سے ہر شخص ستارے کے ٹوٹ کر گھر میں گرنے کا منتظر تھا، اور اس کی سب سے زیادہ خواہش میرے والد عباس ابن عبد المطلب کو تھی، مگر جب فجر ہوئی تو ستارہ ٹوٹ کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں اترا۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا کہ وصایت، خلافت اور مخلوق خدا کی امامت میرے بعد تمہارے لیے لازمی قرار دے دی گئی۔ اس واقعے کے رونما ہونے پر عبداللہ بن ابی، مشہور منافقوں کے سردار، اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد کی محبت میں معذلہ بہک کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں خداوند عالم نے اگلی آیت نمبر 2 میں فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ بہکے۔ اس سے اگلی آیتیں بھی اسی کے جواب میں اتری ہیں، یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 2، ما ضل صاحبکم وما غوی، ترجمہ کہ تمہارا ساتھی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ وہ بہکے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ تو خداوند عالم کا فرمانا اس آیت کی تشریح میں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا نہ بہکا، اس جگہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے تمہارا صاحب اس لیے فرمایا تاکہ قریش اور عرب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارا یہ رسول کوئی اجنبی نہیں ہے، تمہاری قوم کا تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، بچہ جانتا ہے کہ وہ کتنے سچے اور پاک انسان ہیں، تم میں سے کوئی اس کو بہکا یا بھٹکا ہوا آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تم سب اس کی سچائی اور عقل مندی اور پاکیزگی کو خوب جانتے ہو، مانتے ہو۔
ذلہ کا مطلب ہوتا ہے بھٹکا ہوا، یعنی راستہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑنے والا، اور غوا یعنی بہکا ہوا ہونا، یعنی کسی کا جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کر لینا۔ مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں، تم خوب جانتے ہو کہ نہ وہ بھٹکے ہوئے آدمی ہیں نہ بہکے ہوئے۔ آیت نمبر 3، وما ينطق عن الہوا، اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے بات تک نہیں کرتے۔ آیت نمبر 4، ان هو الا وحی یوحی، ان کا کلام تمام تر ایک وحی ہے جو ان پر خفیہ اشارے کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ فرمانا کہ وہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ ایک وحی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہی ربانی سے بولتے ہیں، چاہے وہ تبلیغ دین سے متعلق باتیں بیان کریں یا مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے بیان کریں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت خدا کی نمائندے کی ہے، وہ مرضی الہی کے ترجمان ہیں، اور تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن، تفسیر مجموع البیان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5، علمہ شدید القویٰ، ترجمہ یہ ہے کہ اسے زبردست قوت والے مضبوط طاقتوں والے خدا نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تعلیم دیا ہے۔ آیت نمبر 6، ذو مرہ فاستویٰ، ترجمہ جو بڑا شاندار، صاحب عقل و حکمت، صاحب قدرت، صحیح رائے والا ہے، پس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی منزل پر ٹھہرے۔ آیت نمبر 7، ہوا بالافق الاعلیٰ، جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین نقطے پر تھے۔ یہاں علمہ شدید القویٰ کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القویٰ نے تعلیم دی، یعنی یہ قرآن جو بذریعہ وحی اتارا گیا ہے یہ ان کی خواہش نفس کی ترجمانی نہیں، اور نہ خود انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہے، اور مضبوط طاقت والے اللہ نے اس کو تعلیم کیا ہے۔ اور ذو مرہ کا مبتدا ہوا، ضمیر غائب محذوف ہے۔ اس جگہ بعد مفسرین نے شدید القویٰ سے مراد جبرائیل علیہ السلام کو لیا ہے، اور ذو مرہ سے مراد بھی جبرائیل علیہ السلام کو لیا ہے۔ فاستویٰ سے مراد یہ ہے کہ شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے، کیونکہ وہ جب وحی لے کر آتے تھے تو بشکل انسان ہوتے تھے، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو اصل شکل میں دیکھیں، تو وہ افق اعلیٰ پر اپنی اصل شکل میں تھے۔ اور یہ معنی قرین عقل نہیں ہوتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کا تعلیم دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے سب کچھ تعلیم دیا ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے افضل تھے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ اور بقول ابن عباس ذو مرہ کے معنی ہیں خوبصورت اور شاندار وجود، دوسرے معنی طاقتور کے ہیں، تیسرے معنی صاحب حکمت کے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے معنی صحیح القوا یعنی زبردست تندرست کے ہیں، اور عربی محاورے میں اس کے معنی صاحب رائے اور عقل مند کی بھی ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر میں سب لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 8، ثم دنا فتدلی، پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ آیت نمبر 9، فکان قاب قوسین او ادنی، ترجمہ یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر قریب ہو گئے یا اس سے بھی کمتر کے فاصلے پر آ گئے۔ آیت نمبر 10، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کے ذریعے خفیہ پیغام دیا جو اس سے وحی کرنا تھا۔ آیت نمبر 11، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، ترجمہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا اس میں جس سے انہوں نے دیکھا تھا۔ آیت نمبر 12، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم ان سے بحث یا جھگڑا کرو گے اس میں جسے انہوں نے خود دیکھا ہے۔ یہ تفسیر برہان میں تفسیر علی بن ابراہیم سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی کیا تھی؟
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہی یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا علی علیہ السلام سید الوصیین امام المتقین اور قائد الغر المحجلین ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں. پس لوگوں نے اس پر شک کیا تو یہ آیت اتری. آیت نمبر 12 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا دوسری دفعہ کے اترنے میں. آیت نمبر 14 عند سدرۃ المنتہا. ترجمہ سدرۃ المنتہا کے پاس. آیت نمبر 15 عندہا جنت الماوا. ترجمہ جس کے بعد جنت الماوا ہے یعنی بہشت بگی ہیں. یہ وہ جنت ہے جو مومنین کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یا وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں. تفسیر کبیر اور تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سے دوسری ملاقات کا ذکر ہے جس میں وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. یہ ملاقات سدرۃ المنتہا پر ہوئی جس کے قریب ہی جنت الماوا ہے. سدرۃ المنتہا میں سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. یہ وہ بلند مقام ہے جہاں ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے. اس کے آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے. اور ابن اسیر نے لکھا کہ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری حد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے. یہ کائنات خداوندی کے وہ راز ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہے جسے انسانی زبان میں سدرہ سے زیادہ کوئی موضوع لفظ نہیں دے سکتے اور کہہ سکتے. آیت نمبر 16 اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. ترجمہ اس وقت اس سدرہ یعنی بیری کے درخت کو وہ نور لپٹ رہا تھا جو وہاں چھا رہا تھا. آیت نمبر 17 ما ذاق البصر وما طغی. ترجمہ مگر نہ تو ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چکی، نہ چندیائی اور نہ حد سے آگے بڑھی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے آگے بڑھ کر خدا کی عین ذات کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. آیت نمبر 18 لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. ترجمہ حقیقتاً انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. مراد جنت، جہنم، مکافات عمل. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح عرش، نور خدا کا پرتو یا جبرائیل علیہ السلام کی ان کی اصل شکل میں دیکھا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے درخت کے ہر پتے پر ایک فرشتے کو دیکھا جو اس پر کھڑا خدا کی تسبیح کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی چیز میرے نزدیک نمبر 1 مجھ پر توکل کرنے اور نمبر 2 جو کچھ میں نے تقسیم کر دیا ہے اس پر راضی ہونے سے بہتر نہیں ہے. نمبر 3 جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے کو دو سکتے ہیں میری محبت ان کی شامل حال ہوگی یعنی میں خود ان سے محبت کروں گا. نمبر 4 میری محبت ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جو مجھ پر توکل کرتے ہیں. اور حدیث قدسی میں ہے کہ میری محبت کے لیے کوئی حد کنارہ اور انتہا نہیں ہے. یہ تفسیر نمونہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. اب وہ زندگی جو زیادہ باقی رہنے والی ہے خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زندگی زیادہ گوارا اور باقی رہنے والی ہے کہ جس کا صاحب ایک لمحے کے لیے بھی میری یاد سے غافل نہ ہو، میری نعمتیں عطائیں نہ بھولے، میرے حق سے بے خبر نہ رہے، رات دن میری خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے. دنیا اس کی نظر میں حقیر و معمولی ہو، آخرت اس کے نزدیک بڑی اور اہم ہو. میری غذا کو اپنی غذا پر ترجیح دے، ہمیشہ مجھے خوش کرنا چاہے، جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہو مجھے یاد کرے، اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک رکھے جو مجھے پسند ہیں، شیطان اور شیطانی خیالات سے نفرت کرے اور شیطان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے. اگر وہ ایسا کرے گا تو میں اس کے دل میں خاص محبت ڈال دوں گا، پھر اس کا سارا دل میرے اختیار میں ہوگا.
پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرے گا جو میں اہل محبت کو بخشتا ہوں. پھر میں اس کا دل اور کان کھول دوں گا تو وہ اپنے دل کے کان سے غیب کی باتیں سنے گا اور اپنے دل سے میرے جلال اور عظمت کو دیکھے گا. یہ بحر الانوار میں لکھا ہے. آیت نمبر 19. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ نامی بتوں پر غور کیا؟ آیت نمبر 20. ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، ترجمہ اور آخر والی تیسری دیوی منات پر بھی غور کیا؟ آیت نمبر 21. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا ترجمہ یہ ہے کہ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے ہیں؟ آیت نمبر 22. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بے انصافی کی بے ڈنگی تقسیم ہے. آیت نمبر 23. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. ترجمہ یہ سب کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. یہ لوگ صرف اپنے وہم و گمان اور جو ان کے دل میں تمنا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے ان کے پاس ہدایت اور صحیح رہنمائی آ چکی ہے. اس آیت میں عربوں کی 3 جو مشہور بت تھے ان کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے. اور آیت نمبر 24 یہ ہے کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. اور اس رکوع کی آخری آیت یہ ہے کہ 25. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، ترجمہ یہ کہ نہیں بلکہ ہر تمنا اللہ ہی کے ہاتھ میں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.